تختی نمبر 6 حروف قلقلہ کی ادائیگی، پھر اس کی مشقی ادائیگی کے بعد الحمدللہ ملتی جلتی آواز والے حروف کی ادائیگی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تو زبر اتو، حمزہ طا زیر ات، حمزہ تو زیر اتو، حمزہ تا پیش ات، حمزہ تو پیش اتو، ات اتو، ات اتو، ات اتو۔ محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ تا کو ہم نے حمز کے ساتھ باریک پڑھا اور تو کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ موٹا پڑھا، کیونکہ تو حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تا اور تو کی آوازیں آپس میں بہت ملتی جلتی ہیں، لیکن ان کی ادائیگی اور مخرج میں بہت فرق ہے، اس لیے یہ آپ کو میں نے فرق کر کے دکھایا۔ حمزہ ذال زبر از، حمزہ زا زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ ذال پیش از، حمزہ زا پیش از، از از، از از، از از۔ محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ ذال کو ہم نے نرمی والا حرف تھا، نرمی کے ساتھ باریک پڑھا، اور زا کو ہم نے سیٹی اور سختی کے ساتھ باریک پڑھا۔ تو ذال اور زا میں فرق آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ ذال اور زا کی مخرج اور ادائیگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ حمزہ ذو زبر از، حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ذا زیر از، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ذا پیش از، حمزہ ضاد پیش اد، از اد، اذ اد، اذ اد۔ محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ وہ نرمی کے ساتھ ہم نے موٹا پڑھا اور ضاد کو ہم نے موٹا کر کے گونج کے ساتھ پڑھا، کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور موٹا ہے، وہ بھی موٹا ہے لیکن یہ نرمی والے حروف میں سے موٹا ہے، تو ان کی ادائیگی اور مخرج میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے ہم نے ان کو ساکن کر کے متحرک حروف کے ساتھ پڑھا۔ ان حروف کی ادائیگی اور مخرج کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سا پیش اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس، اس اس، اس اس۔ محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ سا کو ہم نے نرمی کے ساتھ باریک پڑھا اور سین کو ہم نے سیٹی اور سختی کے ساتھ باریک پڑھا، تو سا اور سین کے مخرج میں بہت زیادہ فرق ہے، ان کی ادائیگی اور مخرج بہت الگ الگ ہیں۔ حمزہ صاد زبر اش، حمزہ حا زبر اح،
حمزہ صاد زیر اش، حمزہ حا زیر اح، حمزہ صاد پیش اس، حمزہ حا پیش اوح، اش اح، اش اح، اس اوح۔ محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ صاد حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے، تو اس کی ادائیگی موٹی ہوگی سیٹی اور سختی کے ساتھ، اور حا حروف حلقی میں سے ہے تو اس کی آواز ہواؤں کے شور کی طرح ہوگی، اور ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ حمزہ ہا زبر آ، حمزہ عین زبر آ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ عین زیر ای، حمزہ ہا پیش او، حمزہ عین پیش او، آ آ ای ای او او۔ محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ ہا اور عین کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں، لیکن جب ان پر کوئی حرکت لگ جائے یعنی متحرک حرف کے ساتھ یہ ساکن کر کے پڑھے جائیں تو ان کی آوازیں ملنے لگتی ہیں، لیکن ان کی ادائیگی اور مخرج میں بہت فرق ہے۔ حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ حمزہ پیش او، حمزہ قاف پیش اق، ا اق، ای اق، او اق۔ محترم ساتھیوں، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حمزہ ساکن ہو تو اس میں جھٹکا دیا جاتا ہے، اور قاف ساکن حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ حمزہ اور قاف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں، لیکن جب یہ ساکن حالت میں زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھے جائیں تو ان کی آوازیں ملنے لگتی ہیں۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ قاف پیش اق، حمزہ کاف پیش اک، اق اک، اق اک، اق اک۔ محترم ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ قاف جو دو نقطوں والا موٹے حروف میں سے اس میں قلقلہ کیا جائے گا جب وہ ساکن ہوگا، اور کاف باریک ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اس میں باریک سا ہمس ہوگا۔ محترم ساتھیوں، سبق کو بہت اچھا یاد کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا جو سمجھ میں نہ آیا ہو، اور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔